السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کافی عرصے کے بعد جو ہے میں اپنے اس چینل کے اوپر ایک ویڈیو اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں۔ اپنے کچھ مصروفیات اور دوسرے کچھ چیزوں کی وجہ سے جو ہے کافی عرصے سے ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پا رہا تھا۔ آج چونکہ پی ایم ڈی سی والوں کی جانب سے جو ہے 19 جون 2025 کو ایک امپورٹنٹ نوٹیفیکیشن اور اپڈیٹ جاری کی ہیں، جس میں انہوں نے کچھ اہم فیصلے کیے ہیں۔ اس حوالے سے میں نے ضروری سمجھا کہ آپ لوگوں کو اس چیز کے حوالے سے آگاہ کیا جائے، اس لیے جو ہے آج کا یہ ویڈیو خصوصاً جو ہے NMDCAT دینے والے اسٹوڈنٹس اور ان کے پیرنٹس کے لیے ہیں، جو اپنے بچوں کو یا جو اسٹوڈنٹ اس سال جو ہے MCAT دے کے اپنے MBBS کے کیریئر کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے جو ہے یہ ویڈیو کافی امپورٹنٹ ہے۔ لہٰذا آپ لوگوں نے ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھنا ہے۔ اگر پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے۔ اس ویڈیو کے اندر جو ہے ہم آپ کو 19 جون 2025 کو PMDC والوں کی جانب سے جو اپنے ویب سائٹ کے اوپر ایک امپورٹنٹ اپڈیٹ انہوں نے جاری کی ہیں، جس کے اندر کچھ اہم فیصلے کی ہیں، اس حوالے سے میں آپ لوگوں کو آگاہ کروں گا اور کچھ امپورٹنٹ چیزیں بھی بتاؤں گا، جس سے جو ہے آپ کو بعد میں مشکلات اٹھانی نہیں پڑے گی۔ سب سے پہلے یہ کہ PMDC والوں نے 19 جون 2025 کو ایک نوٹیفیکیشن یا اپڈیٹ اپنے ویب سائٹ کے اوپر جاری کیا ہے، جس کے اندر انہوں نے کچھ اہم فیصلے کیے ہیں۔ اس میں سے جو پہلا فیصلہ اور اہم اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنی مرضی سے اب MCAT کا جو پروونس ہے وہ سلیکٹ نہیں کر سکتا۔ وہ جو ہے ریسٹرکٹڈ ہوگا کہ جو اسٹوڈنٹ جس پروونس کا ڈومسائل رکھتا ہو، اس پروونس کے علاوہ وہ کسی اور پروونس کے ٹیسٹ کے لیے اپلائی نہیں کر سکتا، یعنی وہ صرف اپنے پروونس کا ہی ٹیسٹ دے سکتا ہے۔ اس کی تھوڑی بہت ایکسپلینیشن یہ ہے کہ پہلے جو ٹیسٹ ہوا کرتا تھا MDCAT کا، اس میں یہ تھا کہ آپ FSC کمپلیٹ کرنے کے بعد اپنی مرضی سے جو ہے کسی بھی پروونس کا، جب آپ MCAT کا فارم بھرتے ہیں ٹیسٹ دینے کے لیے، تو اس وقت آپ کی اپنی مرضی ہوتی تھی کہ آپ جس پروونس کا ٹیسٹ دینا چاہیں آپ وہاں پہ سلیکٹ کر کے، چاہے آپ KPK کا ہو، چاہے آپ سندھ کا ہو، چاہے آپ بلوچستان سے ہو، یا KPK اور گلگت بلتستان یا آزاد کشمیر سے ہو، آپ اپنی مرضی سے جو ہے NMDCAT دینے کے لیے پروونس کا جو ہے ٹیسٹ اپنی مرضی سے سلیکٹ کر سکتے تھے۔ لیکن اب انہوں نے ڈومسائل ریسٹرکشن لگائی ہیں اس چیز کے اوپر کہ آپ اپنی مرضی سے NMDCAT دینے کے لیے اپنی پروونس کو یا ٹیسٹ والے جگہ کو جو ہے اپنی مرضی سے سلیکٹ نہیں کر سکتے۔ اس میں یہ ہے کہ جو بندہ مثال کے طور پہ پہلے یہ ہوتا تھا، اگر آپ پنجاب کا ہیں اور آپ جو ہیں KPK کا ٹیسٹ دینا چاہیں یا KPK کے اندر جو NMDCAT کا ٹیسٹ بنتا ہے وہ اگر دینا چاہیں تو آپ جو ہیں اپنی مرضی سے سلیکٹ کر کے وہاں پہ آپ ٹیسٹ دے سکتے تھے۔ لیکن اس بار یہ ہوگا، اگر آپ پنجاب کا ہیں تو آپ نے پڑھائی کراچی سے کی ہو، چاہے آپ نے اسلام آباد سے کی ہو، چاہے آپ نے KPK سے کی ہو، جس جگہ سے بھی آپ نے پڑھائی کی ہو FSC، اب یہ میٹر نہیں کرتا، آپ کو جو ہے اپنی پروونس کی ہی ٹیسٹ دینی پڑے گی، چاہے آپ نے جس جگہ سے بھی اسٹڈی کی ہو FSC، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو دوسرا انہوں نے فیصلہ کیا اس میں یہ ہے کہ NMDCAT کے بعد یا کسی بھی میڈیکل کالج کے اندر ایڈمیشن کے لیے FSC یا اس کے ایکویلنس جو آپ کی ڈگری ہوگی، اس کے اندر 65 مارکس یا 65% آپ کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو جو ہے کسی بھی پاکستان کے اندر موجود میڈیکل کالج کے اندر ایڈمیشن نہیں ملے گا۔ اور اس کے بعد تیسری جو اہم بات ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہوتے تھے جو NMDCAT دے کے پاکستان کے میڈیکل کالجز کے اندر ایڈمیشن لیتے تھے، ان کے لیے کچھ انٹرنیشنل وینیوز ہوتی تھی جہاں پہ ان کا ٹیسٹ کنڈکٹ ہوا کرتا تھا۔ اب انہوں نے PMDC والوں نے ان وینیوز کو بھی کم کر کے صرف ایک ہی جگہ پہ وینیو رکھا ہے، جو کہ ہیں ہمارے سعودی عربیہ کے اندر ریاض۔ اس شہر کے اندر جو ہے آپ کا ایک سینٹر ہوگا، چاہے آپ دبئی میں ہوں، چاہے آپ کسی اور جگہ پہ ہوں، آپ کو جو ہے اگر آپ نے ٹیسٹ دینا ہے تو سعودی عربیہ کے ریاض کے اندر آپ کو NMDCAT کا ٹیسٹ دینا پڑے گا، اور اس سینٹر کے علاوہ کوئی اور انٹرنیشنل وینیو آپ لوگوں کے لیے نہیں رکھا ہے۔ اور اس کے بعد جو چوتھا ان کا فیصلہ یا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی اسٹوڈنٹ نے ابھی تک جو ہے NMDCAT کا سلیبس نہیں دیکھا ہے تو NMDCAT کا جو سلیبس ہے وہ آلریڈی انہوں نے اپنے ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کی ہوئی ہیں، آپ وہاں سے جا کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اسی حساب سے اپنی تیاری کو جاری کر سکتے ہیں۔
اس کے علاوہ باقی کچھ اور چیزیں ہیں جو پہلے ان کے نوٹیفیکیشن کے اندر یا اپڈیٹ کے اندر انہوں نے اپلوڈ کی تھی، جو 19 جون سے پہلے ایک بار انہوں نے میٹنگ کر کے جو سرکولر یا اپڈیٹ جاری کیا تھا، اس کے اندر انہوں نے یہ کچھ چیزیں مینشن کی تھی کہ این ایم ڈیکیٹ جو ہے ہر پروونس کا اپنا این ایم ڈیکیٹ ہوگا، اس کے اندر جو ہے بایولوجی، فزکس، کیمسٹری، انگلش اور لاجیکل ریزننگ کے پورشنس ہوں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس میں یہ بتایا تھا کہ کتنے کویشچن یا کتنے پرسنٹ پیپر میں ہارڈ کویشچن آئیں گے، کتنے ایزی ہوں گے، کتنے ماڈریٹ ہوں گے۔ اس حوالے سے انہوں نے اپڈیٹ کیا ہے کہ جو ایزی کویشچن ہوں گے ان کی تعداد 15% ہوگی، اس کے بعد جو ماڈریٹ کویشچن ہوں گی ان کی تعداد 70% ہوگی، اور ساتھ میں جو آپ کا ہارڈ کویشچن ہوگا وہ 15% ہوگا۔